بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ کبریا نے کہا، تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں تمہارا تابع دار ہوں، تم سے محبت کرتا ہوں اور ہم دونوں ہمیشہ ایک ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ میں کبھی کسی دوسرے کا غلام بن کر نہیں رہنا چاہتا۔ اگر کسی نے مجھے بنا رکھا ہے تو یہ تمہارا فرض ہے کہ تم مجھے اس سے نجات دلاؤ۔ میں ضرور تمہیں نجات دلاؤں گی، لیکن پہلے اپنی سلامتی اور تحفظ کو یقینی بنا لینا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد تمہارے لیے بہت کچھ کروں گی۔ فی الحال میرا حکم ہے کہ تم میری تلاش میں نہیں نکلو گے۔ کوئی خاص ضرورت ہوگی تو اس بنگلے سے باہر جاؤ گے، ورنہ وہیں میرا انتظار کرتے رہو گے۔ وہ دماغی طور پر اپنے اس اپارٹمنٹ میں حاضر ہو گئی۔ اس نے دروازے کو اندر سے بند کر لیا تھا۔ اپنے ساتھ ایک اٹیچی اور ایک تھیلے میں جادو کا سامان بھر کر لائی تھی۔ اس تھیلے سے وہ سارا سامان نکال کر فرش پر رکھنے لگی۔ ادھر نیومی کرسٹل اور سونیا کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ کبریا کا لب الہجا اختیار کر کے انابیلا کے دماغ میں پہنچا جا سکتا ہے۔ وہ خیال خانی کی پرواز کرتے ہوئے اس کے اندر پہنچ گئی تھی اور بالکل خاموش تھی۔ یہ دیکھ رہی تھی کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ وہ چپ چاپ اس کے چور خیالات پڑھ رہی تھی۔ انابیلا تمام سامان ترتیب سے رکھنے کے بعد اب ماش کے دال کے آٹے کو تیل میں بھگو کر گوندنا چاہتی تھی۔ اس کے بعد سونیا کے نام کا پتلا بنا کر اس پر عمل کرنے والی تھی۔ اس نے تیل کی بوتل کھول کر اسے ماش کے آٹے میں ڈالنا چاہا تو ایسے وقت اس کا ہاتھ اپنے سر کی طرف چلا گیا۔ وہ اپنے سر پر تیل ڈالنے لگی، پھر ایک دم سے گھبرا کر اس نے تیل کی بوتل ایک طرف پھینک دی۔ پریشان ہو کر سوچنے لگی، یہ میں کیا کر رہی تھی۔ وہ فرش پر پڑی ہوئی بوتل کی طرف دیکھنے لگی۔ بوتل ٹوٹ گئی تھی، تیل فرش پر پھیل گیا تھا۔ اس نے سوچا فرش پر سے تیل سمیٹ کر ماش کے آٹے کو بھگوئے گی، پھر اس کا پتلا بنائے گی۔ اس نے تیل کو دونوں ہتھیلیوں سے سمیٹا، پھر ہتھیلیاں آٹے کی طرف لے جانا چاہتی تھی، لیکن وہ اس کے منہ کی طرف آ گئیں۔ وہ دونوں ہتھیلیاں منہ پر رگڑنے لگی۔ اس کے چہرے پر تیل پھیلنے لگا۔ وہ ایک دم سے گھبرا کر وہاں سے اٹھ گئی۔ ذرا پیچھے جا کر اپنی دونوں ہتھیلیوں کو گور گور کر دیکھنے لگی۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس نے کبھی ایب نارمل ہو کر الٹی سیدھی حرکت نہیں کی تھی، جبکہ آج اس سے ایسی حرکتیں سرزد ہو رہی تھیں۔ دماغ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ کوئی اس کے حواس پر چھایا ہوا ہے، اسے اپنی معمولہ اور تابعدار بنا کر اس پر حکومت کر رہا ہے اور اسے ایسی بے تکی حرکتیں کروا رہا ہے۔ نیومی اس کے اندر خاموشی سے یہ تماشا دیکھ رہی تھی اور سمجھ رہی تھی کہ یقیناً الپا وہاں موجود ہے اور اس کے ساتھ ایسا سلوک کر رہی ہے۔ انابیلا نے اچانک ہی ایک چیخ مارتے ہوئے کہا، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، کوئی میرے دماغ پر قبضہ نہیں جما سکتا۔ وہ چلتی ہوئی واش روم میں آ کر صابن سے ہاتھ منہ دھوتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی، میں کسی کی معمولہ اور تابعدار نہیں بنوں گی۔ اگر کسی نے مجھے کنیز بنایا تو میں اپنی جان پر کھیل جاؤں گی۔ ایسے وقت الپا کی آواز سنائی دی، تو پھر تمہیں مر جانا چاہیے۔ اس نے ایک دم سے چونک کر آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا۔ کوئی اس کے اندر بول رہی تھی۔ آواز و لب و لہجہ جانا پہچانا تھا، لیکن یاد نہیں آ رہا تھا، شاید کبھی سنا ہو پھر دوبارہ سننے کا اتفاق نہ ہوا ہو۔ الپا اس کے خیالات پڑھ رہی تھی۔ اس نے کہا، ہاں سوچو، غور کرو، میں کون ہوں؟ ویسے کیا فرق پڑتا ہے، میں کوئی بھی ہو سکتی ہوں۔ فرق تو تمہارے لیے پڑ گیا ہے کہ تمہارے دماغ پر حاوی ہو گئی ہوں۔ وہ پریشان ہو کر بولی، کیا تم نے مجھ پر تنویمی عمل کیا ہے؟ الپا نے ہنستے ہوئے کہا، نادان بچی بن کر نہ بولو، کیا تم نہیں جانتی کہ تنویمی عمل کے بغیر کسی کو بھی اپنا تابعدار نہیں بنایا جا سکتا؟ وہ پریشان ہو کر بولی، لیکن تم نے کب مجھ پر ایسا عمل کیا تھا؟ مجھے خبر کیوں نہ ہوئی؟ تم کامیابیوں کے نشے میں مدہوش تھیں اور جو مدہوش ہوتے ہیں انہیں لٹ جانے کی خبر نہیں ہوتی۔ وہ بولی، کیا تمہارا تعلق فرحاد اور سونیا سے ہے؟ ہاں، بہت گہرا تعلق ہے۔ فی الحال تم سے اس لیے دشمنی کر رہی ہوں کہ تم یہاں میری چیز مجھ سے چھیننے آئی ہو۔ وہ حیرانی سے بولی، میں یہاں چھیننے آئی ہوں اور تم سے؟ مجھے صاف صاف بتاؤ، میں تم سے کیا چھیننے آئی ہوں؟ میں برسوں اس ملک پر حکومت کرتی رہی ہوں۔ میں نے کچھ عرصے کے لیے اقتدار کی کرسی چھوڑ دی تو تم یہاں قبضہ جمانے کے لیے آ گئی۔ وہ شدید حیرانی سے بولی، او گاڈ، تم الپا ہو؟ ہاں، میں الپا ہوں۔ میرے بعد ولادیمیر، ارناکوف، فوازون سبھی نے خیال خانی کے ذریعے یہاں حکومت کرنے کی کوششیں کی، لیکن ناکام رہے۔ تم انہیں شکست دیتی رہی۔ بے شک تم نے یہاں تک پہنچنے کے لیے بڑی محنت کی ہے۔ تمہیں کامیاب ہونا چاہیے۔ یہاں اقتدار کی کرسی تمہیں ملنی چاہیے، لیکن تم نے میڈم سونیا سے فراڈ کر کے اپنے پاؤں پر آپ کلہاڑی ماری ہے۔ وہ بولی، میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں۔ میں نے میڈم سے معافی بھی مانگی ہے۔ انہوں نے مجھے صرف معاف نہیں کیا بلکہ یہ کہا کہ میں یہاں آ کر تمہاری جگہ سنبھال سکتی ہوں اور اسرائیلی اکابرین پر حکومت کر سکتی ہوں۔ اس سے اندازہ کرو کہ میڈم سونیا کتنی دریا دل ہیں۔ انہوں نے تمہیں معاف کیا، لیکن تم کیا کر رہی ہو؟ وہ گھبرا کر بولی، میں کیا کر رہی ہوں؟ کیا میں تمہارے خیالات پڑھ کر معلوم نہیں کر سکتی؟ کیا تمہاری کوئی بات مجھ سے چھپی رہے گی؟ ابھی تم کس کے خلاف کالا جادو کر رہی تھی؟ جس نے تمہیں اقتدار کی کرسی پر بٹھانے کے لیے یہاں بھیجا ہے، اسے تم کالے عمل کے ذریعے مار ڈالنا چاہتی ہو یا کوئی زبردست نقصان پہنچانا چاہتی ہو؟
وہ دونوں ہاتھوں سے کان پکڑ کر اپنے گالوں پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی، میں کان پکڑتی ہوں، توبہ کرتی ہوں، آئندہ ایسی کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ تھوڑی دیر پہلے تم کالا عمل کر رہی تھی، تمہیں وارننگ دی گئی تھی کہ یہ عمل کرو گی تو نقصان اٹھاؤ گی، لیکن تم نے ہم سب کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، وہاں اپنے باڈی گارڈ کو چھوڑ کر یہاں چلی آئیں۔ تمہارا خیال تھا کہ ہم تمہارے باڈی گارڈ کے محتاج ہیں، صرف اسی کے ذریعے تم تک پہنچ سکتے ہیں، دیکھ لو کہ اس کے بغیر میں تمہارے اندر پہنچی ہوئی ہوں۔ وہ عاجزی سے بولی، میں جانتی ہوں تمہاری ممولہ اور تابع دار بن چکی ہوں، اب کسی طرح بھی میڈم سونیا کو دھوکہ نہیں دے سکوں گی، آئندہ میڈم جو حکم دیں گی میں تعمیل کرتی رہوں گی، وہ تو کرنا ہی ہوگا، ایک ممولہ اور تابع دار کا اور کام ہی کیا ہوتا ہے۔ میں جا رہی ہوں، پھر کسی وقت آؤں گی۔ وہ چلی گئی۔ انابیلا آئینے میں خود کو دیکھتی رہی، سوچتی رہی، انتظار کرتی رہی کہ شاید الپا پھر کچھ بولے گی، لیکن خاموشی بتا رہی تھی کہ وہ واقعی جا چکی ہے۔ وہ تو جا چکی تھی، لیکن نیومی وہاں موجود تھی، ان کے درمیان ہونے والے سنگین کھیل تماشے دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ ایسے وقت اسے کیا کرنا چاہیے۔ ایسے وقت کال بیل کی آواز سنائی دی۔ انابیلا نے چونک کر باتھ روم کے دروازے کے باہر دیکھا، پھر تولیے سے منہ ہاتھ پہنچتی ہوئی کمرے میں آ کر دروازے کے قریب آ کر بولی، کون ہے؟ باہر سے کبریا کی آواز سنائی دی، میں ہوں۔ اس نے حیرانی سے دروازہ کھول کر پوچھا، تم یہاں کیسے آ گئے؟ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں اس اپارٹمنٹ میں ہوں؟ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تم نے میرے دماغ میں آ کر یہاں کا پتہ بتایا تھا اور حکم دیا تھا کہ میں ابھی چلا ہوں، اسی لیے آ گیا ہوں۔ وہ اندر آیا تو انابیلا آگے بڑھ کر اس سے لپٹ گئی، پھر داڑھی مار مار کر رونے لگی۔ منہ سے تھپکتے ہوئے بولا، کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ مجھے کچھ تو بتاؤ۔ وہ روتے ہوئے بولی، الپا نے میرے دماغ پر قبضہ جما لیا ہے، مجھے اپنی ممولہ اور تابع دار بنا لیا ہے، میں اب کہیں کی نہیں رہی، 2 کوڑی کی ہو گئی ہوں، اس کی کنیز بن کر رہوں گی، میں کیسے رہوں گی، کیسے زندگی گزاروں گی؟ مجھے مار ڈالو، مجھے جان سے مار ڈالو۔ وہ اسے تھپک رہا تھا، چوم رہا تھا، سمجھا رہا تھا، صبر کرو، کبھی کے دن بڑے ہوتے ہیں، کبھی کی راتیں بڑی ہوتی ہیں، آج تم چھوٹی پڑ گئی ہو، کوئی بات نہیں، ہم کوئی تدبیر کریں گے، ایسا پانسا پلٹیں گے کہ وہ چھوٹی ہو جائے گی اور تم بڑی ہو جاؤ گی۔ وہ رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی، یہ سب دلاسے دینے والی باتیں ہیں، اب میں کوئی تدبیر نہیں کر سکوں گی، کروں گی تو اسے خبر ہو جایا کرے گی، ابھی میں نے تمہیں نہیں بلایا تھا، اسی نے تمہارے پاس آ کر تمہیں یہاں بھیج دیا ہے، ہم دونوں اس کے تابع دار بن چکے ہیں، اس کے خلاف ابھی کچھ نہیں کر سکیں گے۔ کبریا نے فرش پر پھیلے ہوئے سامان کو دیکھا، پھر کہا، میں نے تمہیں سمجھایا تھا کہ کالا جادو نہ کرنا، خواہ مخواہ سونیا اور فرحات سے دشمنی مول لینا چاہو گی تو برا انجام ہوگا، اب دیکھ لو کہ یہی ہو رہا ہے۔ وہ بکھرے ہوئے سامان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، یہاں سے چلو، ہم اپنے اس بنگلے میں واپس جائیں گے۔ کبریا نے اس کا بیگ اٹھاتے ہوئے کہا، ہاں اب تو وہیں جانا پڑے گا، ان سے چھپ کر نہیں رہ سکتے تو پھر وہ بنگلہ کیوں چھوڑیں؟ وہ اس اپارٹمنٹ سے باہر آئے، پھر ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر وہاں سے جانے لگے۔ انابیلا نے کبریا کا ہاتھ تھام کر اسے بڑی بے بسی سے دیکھا، وہ ٹیکسی ڈرائیور کی موجودگی میں زبان سے کچھ نہیں کہنا چاہتی تھی، سوچ کے ذریعے بولی، میرے لیے کچھ کرو، میں کسی کی ممولہ اور تابع دار بن کر زندگی نہیں گزار سکوں گی، مجھے کسی بھی طرح الپا کے ترمیمی عمل سے نجات دلاؤ۔ وہ بولا، میں نہیں جانتا کہ ٹیلی پیتھی کیا ہوتی ہے اور ترمیمی عمل کیا ہوتا ہے اور مجھے کس طرح تمہیں بچانا چاہیے، تم مجھے کوئی راستہ دکھاؤ گی اور حکم دو گی تو میں اس راستے پر چل کر تمہیں ہر قیمت پر اس کے شکنجے سے نکالنے کی کوشش کروں گا۔ وہ اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر بولی، بس ایک تمہارا ہی آسرا رہ گیا ہے۔ وہ اس بنگلے میں پہنچ کر بولی، میرے ذہن میں ایک تدبیر ہے، میں یقین سے کہتی ہوں اس وقت الپا موجود نہیں ہے، ورنہ وہ مجھے ایسی تدبیر سوچنے سے روک دیتی، تو پھر جلدی سے بولو تدبیر کیا ہے؟ تم مجھ سے دور ہو جاؤ، کسی بہت بڑے عامل سے ملو، انہیں بڑی سے بڑی رقم دے کر اس بات پر راضی کرو کہ وہ تمہارے ذہن سے پچھلا ترمیمی عمل واش کر دیں۔ اس نے بڑی معصومیت سے پوچھا، اس سے کیا ہوگا؟ تم الپا یا سونیا کے دوسرے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے ترمیمی عمل سے نجات حاصل کر لو گے، کسی کے معمول اور تابع دار نہیں رہو گے، تم برائی سوچ کی لہروں کو محسوس کرتے ہی سانس روک لیتے ہو، اس طرح آئندہ پھر کسی کو اپنے اندر نہیں آنے دو گے۔ وہ قائل ہو کر ہاں کے انداز میں ساری لاتے ہوئے بولا، یہ بہت اچھی تدبیر ہے، اس طرح تو میں نجات حاصل کر لوں گا، لیکن تمہیں نجات کیسے ملے گی؟ پھر تو میرے لیے بھی راستہ کھل جائے گا، تم اس عامل سے کہو گے کہ وہ میرے ذہن سے الپا کے ترمیمی عمل کو واش کر دے تو وہ ایسا ضرور کرے گا، تو پھر پہلے تمہارے ذہن سے ترمیمی عمل کو واش کیوں نہ کرایا جائے، میں کسی عمل کو تمہارے پاس لے آؤں گا۔ احمقانہ باتیں نہ کرو، وہ ٹیلی پیتھی جاننے والے تمہارے اندر رہتے ہیں، وہ کسی عمل کو میرے پاس لانے کا موقع نہیں دیں گے، پہلے تمہیں نجات حاصل کرنی ہوگی۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، ایسا ہی کروں گا۔ صرف اتنا ہی نہیں، ہم اس عامل پر بھروسہ نہیں کریں گے، ہو سکتا ہے وہ ایسا عمل کرے کہ الپا سے نجات مل جائے لیکن مجھے اپنی ممولہ اور تابع دار بنا لے۔ ہاں، وہ ایسا کر سکتا ہے۔ جب تم اسے گن پوائنٹ پر رکھ کر حکم دو گے کہ ہماری مرضی کے مطابق عمل کرے اور کوئی ایسی بات میرے دماغ میں نقش نہ کرے جو میرے مزاج کے خلاف ہو، تو پھر وہ گن کے سامنے مجبور ہو کر وہی کرے گا جو تم اس سے کہو گے۔
وہ خوش ہو کر بولا، بڑی زبردست تدبیر ہے، میں بھی جاؤں گا اور کسی بہت بڑے عامل کا پتہ ٹھکانہ معلوم کروں گا۔ انابیلا نے اپنے بیگ میں سے نوٹوں کی ایک گڈی نکال کر اسے دیتے ہوئے کہا، تم جاؤ، اب میں اپنے بیڈ روم میں آرام کروں گی۔ وہ بیڈ روم سے باہر آ گیا۔ اس کے جانے کے بعد انابیلا بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ نیومی، کرسٹل اور سونیا یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ اپنی مرضی سے لیٹنے نہیں گئی ہے، اس کے اندر کبریا یا الپا موجود ہیں، وہ اسے سلا دینا چاہتے ہیں۔ واقعی وہ تھوڑی دیر بعد گہری نیند میں ڈوب گئی تھی۔ نیومی سوچ رہی تھی کہ انابیلا بہت ذہین ہے، حاضر دماغ اور حوصلہ مند ہے۔ اس نے اپنی ذہانت سے ولادیمیر، ارناکوف اور آوازون اور کتنے ہی دشمنوں کو شکست دی اور یہاں تک حکومت کرنے چلی آئی۔ لیکن سونیا کتنی مکار ہے کہ انابیلا کی ہر کامیابی کو درپردہ ناکام بناتی رہی، پھر اپنے بیٹے کبریا کو اس کے پیچھے لگا دیا۔ اب سونیا نہیں ہے، وہ میرے شکنجے میں ہے۔ اس کے باوجود انابیلا بری طرح کبریا اور الپا کے ہاتھوں بے وقوف بن رہی ہے۔ نیومی ان سب کی اسٹڈی کر رہی تھی اور یہ سمجھ رہی تھی کہ انابیلا کبریا پر اندھا اعتماد کر کے ہی دھوکہ کھا رہی ہے۔ اس وقت بھی یہی سمجھ رہی تھی کہ الپا نے اسے اپنا معمول اور تابعدار بنایا ہے، جبکہ کبریا نے اسے اپنی کنیز بنا رکھا تھا۔ وہ کبریا کے ہاتھوں اس قدر الو بن رہی تھی کہ اس وقت بھی اس نے الپا کے تنوی عمل سے نجات حاصل کرنے کے لیے کبریا کو کسی عامل کی تلاش میں بھیجا تھا اور یہ توقع کر رہی تھی کہ وہ اسے فرحاد علی تیمور کے خاندان والوں سے نجات دلائے گا۔ نیومی اپنی جگہ تن کر بیٹھ گئی، پھر زیر لب بڑبڑائی، نجات تو میں دلاؤں گی، پورے اسرائیل پر حکومت کرنے کا موقع مجھے ملے گا، میں ایسے موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دوں گی۔ وہ انابیلا کے اندر پہنچ گئی۔ الپا اور کبریا مطمئن ہو گئے تھے کہ وہ پوری طرح ان کی گرفت میں آ گئی ہے، اب نہ تو جادو ٹونا کرے گی اور نہ ہی کوئی حرکت ان کے مزاج کے خلاف کر سکے گی۔ انہوں نے اسے 6 گھنٹے تک سوتے رہنے کا حکم دیا تھا۔ اس کی طرف سے مطمئن ہو گئے تھے کہ وہ 6 گھنٹے تک خواب خرگوش کے مزے لیتی رہے گی۔ اس نے خوابیدہ انابیلا کو مخاطب کیا، ہیلو، کیا بہت پریشان ہو؟ اس کے خوابیدہ دماغ نے کہا، ہاں بہت پریشان ہوں، مجھے نجات کا راستہ نہیں مل رہا، میں تمہاری نجات دہندہ ہوں، میں تم پر عمل کر رہی ہوں، تم راضی خوشی میرے زیر اثر ہوگی تو تمہیں الپا کے تنویمی عمل سے نجات مل جائے گی۔ کیا تم مجھے اپنی معمولہ اور تابعدار بناؤ گی؟ مجھ سے سوال نہ کرو، صرف ایک سوال کا جواب دو، تم سونیا، فرحاد اور الپا وغیرہ کے شکنجے سے نکلنا چاہتی ہو کہ نہیں؟ ہاں، میں ان کے شکنجے سے نکلنا چاہتی ہوں۔ تو پھر اپنے ذہن کو میرے حوالے کر دو۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے ذہن کو تھپکنے لگی، اس پر عمل کرنے لگی، اسے اپنے زیر اثر لانے لگی۔ جب وہ پوری طرح ٹرانس میں آ گئی تو اس نے کہا، تمہارے دماغ کو کبریا کے لب و لہجے کے ذریعے لاک کیا گیا ہے، میں اسے تمہارے دماغ سے مٹا رہی ہوں، تمہیں حکم دیتی ہوں کہ اس آواز اور لب و لہجے کو بھول جاؤ۔ وہ خوابیدہ لہجے میں بولی، میں بھول رہی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد نیومی نے کہا، میں اپنی اصل آواز اور لب و لہجہ سنا رہی ہوں، یہ تمہارے ذہن میں نقش رہے گا اور تم اسے سننے کے بعد میری سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کرو گی۔ اس کے علاوہ جو بھی سوچ کی لہر تمہارے اندر آئے گی، تم سانس روک کر اسے بھگا دیا کرو گی، میں تمہارے حکم کی تعمیل کروں گی۔ نیومی نے اپنی آواز اور لب و لہجہ سنایا، پھر کہا، میں حکم دیتی ہوں، یہ آواز اور لب و لہجہ تمہارے ذہن میں نقش رہے گا، تم میری معمولہ اور تابعدار بن کر رہو گی، میرے تمام احکامات کی تعمیل کرتی رہو گی۔ انابیلا اس کے زیر اثر آ چکی تھی، اس کے تمام احکامات اس کے ذہن میں نقش ہوتے جا رہے تھے۔ وہ بڑی دیر تک ٹھہر ٹھہر کر اس کے ذہن پر اپنا سکہ جماتی رہی، پھر اسے حکم دیا کہ وہ 1 گھنٹے تک تنویمی نیند سو کر بیدار ہوگی، اس کے بعد مزید احکامات کی تعمیل کرے گی۔ وہ گہری نیند میں ڈوب گئی۔ نیومی تھوڑی دیر کے لیے دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو گئی، آئندہ کے متعلق پلاننگ کرنے لگی کہ اسے کیا کرنا ہے، آگے چل کر انابیلا سے کام لینا چاہیے یا اسے دودھ کی مکھی کی طرح نکال پھینکنا چاہیے۔ وہ سوچتی رہی اور تھوڑی دیر میں انابیلا کے اندر پہنچ کر چپ چاپ یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتی رہی کہ الپا یا کبریا میں سے کوئی اس کے اندر آ رہا ہے یا نہیں۔ وہ بڑے سکون سے گہری نیند سو رہی تھی۔ ٹھیک 1 گھنٹے بعد اس کی آنکھ کھل گئی، وہ چھت کو تکنے لگی۔ نیومی نے کہا، تمہیں آزادی مبارک ہو، کیا مجھے پہچان رہی ہو؟ اس نے کہا، ہاں، میں نے تمہیں خواب میں دیکھا تھا، تم میری نجات دہندہ ہو۔ ٹھیک ہے، اٹھ کر بیٹھو اور فوراً ہی جگہ چھوڑ دو، میں نے تمہارا دماغ لاک کر دیا ہے، اب کوئی دشمن تمہارے اندر نہیں پہنچ سکے گا۔ وہ بیڈ سے اترتے ہوئے بولی، میں تمہارا شکریہ کس زبان سے ادا کروں؟ میں جو کہتی ہوں وہ کرتی جاؤ، شکریہ ادا ہوتا رہے گا۔ یہاں سے نکل کر میک اپ کا سامان خریدو، کسی ہوٹل کا کمرہ کرائے پر لے کر اپنے چہرے کو تبدیل کرو، سب سے پہلے یہ دیکھو کہ کبریا اس بنگلے میں موجود ہے یا نہیں۔ اس نے چونک کر پوچھا، کبریا؟ ہاں، جسے تم اب تک باڈی گارڈ سمجھتی آئی ہو، وہ دراصل فرحاد علی تیمور کا بیٹا کبریا ہے۔ سونیا نے اسے تمہارے پیچھے لگا رکھا ہے، اسی نے تم پر تنویمی عمل کیا تھا۔ فی الحال تم یہاں سے نکلو، میں تمہیں رفتہ رفتہ سب کچھ بتاتی رہوں گی۔ وہ اپنے کمرے سے نکل کر دبے قدموں چلتی ہوئی دوسرے بیڈ روم کے پاس آئی۔ دروازہ بند تھا۔ اس نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا، کبریا بیڈ پر لیٹا ہوا تھا، اس کا منہ دوسری طرف تھا۔ نیومی نے کہا، باہر سے دروازے کی کنڈی لگاؤ اور یہاں سے نکل جاؤ۔ اس نے دروازے کے پاس آ کر آہستگی سے کنڈی لگائی، پھر ایک بیگ میں اپنا ضروری سامان لے کر وہاں سے باہر آ گئی۔ نیومی اس کے دماغ میں موجود رہی، یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ کوئی اس کے اندر آتا ہے یا نہیں۔ ویسے 4 گھنٹوں تک کسی کی آمد کی توقع نہیں تھی۔
وہ اس کے احکامات پر عمل کرتی رہی۔ تقریباً 3 گھنٹے کے اندر اس نے اپنا چہرہ تبدیل کر لیا، بالکل ہی بدل گئی۔ کبریا بھی اسے قریب سے دیکھ کر پہچان نہیں سکتا تھا۔ اس نے اس بنگلے سے لایا ہوا تمام سامان پھینک دیا، نیا بیگ خریدا، نئے لباس خریدے، تمام چیزیں پھر سے خریدی، پھر ایک رینٹڈ کار لے کر یروشلم کی طرف جانے لگی۔ نیومی کبھی کبھی اس کے اندر آ کر بولتی تھی، پھر چلی جاتی تھی۔ وہ اب دوسرے معاملے میں مصروف ہو گئی تھی۔ اس نے انابیلا کا لب و لہجہ اختیار کر کے اسرائیلی کابرین میں سے ایک حاکم کو مخاطب کیا۔ ہیلو مسٹر ڈین، میں انابیلا بول رہی ہوں۔ وہ ایک دم سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بولا، میڈم ہم بڑی بے چینی سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ کل شام کی فلائٹ سے آ رہی ہیں نا؟ ہاں آنا تو چاہیے، لیکن شاید میں نہ آ سکوں کیونکہ مجھ سے پہلے میرے دشمن وہاں پہنچ گئے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو آپ ان دشمنوں کی نشاندہی کریں، ہم انہیں ابھی گرفتار کر کے آہنی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیں گے۔ اس کے بعد فیصلہ آپ پر چھوڑیں گے، آپ خود انہیں سزائیں دیں گی۔ ابھی ایک ہی دشمن میری نظروں میں ہے، وہ بہت ہی چلاک ہے، دلیر ہے اور ٹیلی پیتھی جانتا ہے۔ آپ پہلے ایسے پولیس افسران کا انتخاب کریں جو یوگا میں مہارت رکھتے ہوں تاکہ وہ ٹیلی پیتھی جاننے والا ان پر اثر انداز نہ ہو سکے۔ میڈم میں ابھی ایسی پولیس فورس تیار کرتا ہوں، آپ مجھے آدھے گھنٹے کی مہلت دیں۔ ٹھیک ہے، میں 20 منٹ کے بعد آؤں گی، پھر اپنے اس دشمن کی نشاندہی کروں گی۔ کبریا نے انابیلا کو خیال خانی کے ذریعے تھپک تھپک کر سلایا تھا اور اسے 6 گھنٹے تک سونے کی ہدایت کی تھی۔ اب وہ 6 گھنٹے گزر چکے تھے۔ اس وقت کبریا بہت تھکا ہوا تھا، آرام سے سو رہا تھا۔ الپا نے خیال خانی کی پرواز کی، پھر انابیلا کے اندر پہنچنا چاہا تو اس نے سانس روک لی۔ اس نے دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو کر حیرانی سے سوچا، اس کے دماغ کے دروازے ہمارے لیے کھلے ہوئے تھے۔ یہ مجبور اور بے بس ہو گئی تھی، ہماری سوچ کی لہروں کو اپنے اندر آنے سے نہیں روک سکتی تھی، لیکن 6 گھنٹوں کے اندر اچانک یہ کیسا انقلاب آ گیا؟ اس کا دماغ مکفل کیسے ہو گیا؟ انابیلا کار ڈرائیو کرتی ہوئی یروشلم کی طرف جا رہی تھی۔ اس نے راستے کے کنارے گاڑی روک دی، یہ سمجھ رہی تھی کہ جو بھی اس کے دماغ میں آنا چاہتا تھا وہ پھر اس کے اندر آئے گا۔ وہ انتظار کرنے لگی۔ ادھر الپا نے سوچا مجھے پھر ایک بار کوشش کرنی چاہیے۔ وہ پھر اس کے اندر پہنچی تو انابیلا نے کہا، سونیا کے چمچو، کیا تم انابیلا کو موم کی مورت سمجھتے ہو جسے تیلی سے جلا کر پگھلا دو گے؟ اب تو تمہارا باپ بھی میرے اندر نہیں آ سکے گا۔ وہ سانس روک کر کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھ گئی۔ الپا وہاں سے ناکام ہو کر کبریا کے پاس پہنچی۔ وہ سو رہا تھا۔ پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کرتے ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ بولی، میں ہوں تمہاری سسٹر، تم یہاں سو رہے ہو اور وہاں بازی پلٹ گئی ہے۔ اس نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے پوچھا، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ کون سی بازی پلٹ گئی ہے؟ ذرا انابیلا کے دماغ میں پہنچ کر دیکھو۔ کبریا نے فوراً خیال خانے کی چھلانگ لگائی۔ اس کے اندر پہنچنا چاہا تو اس نے سانس روک لی۔ خیال خانے کی لہریں واپس آ گئیں۔ وہ حیرانی سے بولا، سسٹر یہ کیا ہو گیا؟ اس کا دماغ مکفل کیسے ہو گیا؟ یہی بات تو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اس کے دماغ میں ہمارے سوا کوئی دوسرا نہیں جا سکتا تھا، پھر کون اس کے اندر گیا تھا؟ کس نے اس پر تنظیمی عمل کر کے اس کے دماغ کو لاک کیا ہے؟ کبریا تھوڑی دیر تک سوچتا رہا، پھر بولا، وہ مجھے بھی اپنے دماغ میں آنے سے روک رہی ہے۔ کیا اسے مجھ پر شبہ ہو گیا ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے، اس کا جواب ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اگر یہ معلوم ہو گیا ہے کہ تم کبریا ہو تو پھر وہ تم پر بھروسہ نہیں کرے گی اور نہ ہی آئندہ تم اسے اپنے زیر اثر رکھ سکو گے۔ اسے میرے بارے میں کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس پر کس نے تنظیمی عمل کر کے ہم سے نجات دلائی۔ اگر وہ نجات دلانے والا یہ جانتا ہے کہ میں اسے اپنی معمولہ اور تابعدار بنا کر اب تک اسے بیوقوف بناتا رہا تھا تو پھر یقیناً اسے میرے بارے میں بہت کچھ معلوم ہو چکا ہوگا۔ اگر اسے یہ معلوم ہو چکا ہے کہ تم باڈی گارڈ بن کر اس سے دشمنی کرتے آئے ہو تو وہ تمہارے خلاف انتقامی کارروائی کرے گی۔ تم فوراً یہاں سے نکل جاؤ۔ وہ فوراً ہی آئینے کے سامنے آیا، پھر ریڈی میڈ میک اپ کے ذریعے چہرے پر تبدیلی کرتے ہوئے بولا، مجھے چہرہ اور لباس اس طرح تبدیل کرنا چاہیے کہ انابیلا کے لیے کوئی پرانی شناخت نہ رہے، ورنہ وہ اسی شناخت کے ذریعے اپنے اعلی کاروں کو میرے پیچھے لگائے گی۔ ادھر نیومی نے انابیلا سے کہا، کبریا کو ہاتھ سے پھسلنا نہیں چاہیے، 6 گھنٹے سے زیادہ وقت گزر چکا ہے، انہیں یہ معلوم ہو چکا ہوگا کہ تم نے ان کی گرفت سے رہائی حاصل کر لی ہے اور کسی بھی وقت کبریا کے لیے مصیبت بن سکتی ہو۔ انابیلا نے غصے سے کہا، اگر وہ کبریا بن کر اب تک مجھے دھوکہ دیتا رہا ہے، میرے تمام منصوبوں کو خاک میں ملاتا رہا ہے، تو میں اسے یہاں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ تم جس طرح چاہو گی اسے عذاب میں مبتلا کر سکو گی، فی الحال غصہ تھوک دو، اس سے دوستی کرو، اس کے پاس جاؤ اور انجان بن کر بولو کہ ایک کامل نے تمہارے دماغ کو لاک کر دیا ہے، تم اسے بھی دشمنوں سے نجات دلانا چاہتی ہو، اس کے دماغ کو بھی لاک کرنا چاہتی ہو۔ یہ اچھی پلاننگ ہے، اس طرح وہ مجھ پر اعتماد کر لے گا اور یہی سمجھے گا کہ میں اب تک بیوقوف بن رہی ہوں۔ وہ مجھ پر اعتماد کرے گا تو میں اس کے دماغ میں جاتی آتی رہوں گی، پھر وہ جہاں بھی چھپنے جائے گا مجھے اس کے خفیہ اڈوں کا علم ہوتا رہے گا۔ وہ نیومی کی مرضی کے مطابق خیال خانی کی پرواز کرتے ہوئے کبریا کے پاس پہنچی، پھر بولی، سانس نہ روکنا، میں تمہاری مالکہ انابیلا ہوں۔ وہ ایک دم سے خوشی اور بے چینی ظاہر کرتے ہوئے بولا، تم کہاں ہو؟ میں تمہارے لیے پریشان ہوں۔ جب نیند سے جا کر تمہارے کمرے میں جا کر دیکھا تو تم وہاں نہیں تھی۔ تمہارا موبائل فون میرے پاس ہے، میں تم سے رابطہ بھی نہیں کر سکتا تھا۔
کوئی بات نہیں، اب میں تم سے خیال خوانی کے ذریعے رابطہ کر سکتی ہوں۔ میں نے سونیا جیسی بدترین دشمن سے نجات حاصل کر لی ہے، اب اس کا کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا میرے دماغ میں نہیں آ سکے گا۔ وہ ایرانی سے بولا، یہ تم نے کمال کر دیا بھائی، یہ اچانک کیسے ہو گیا؟ تم نے کیسے نجات حاصل کر لی؟ وہ بولی، میرے خواب میں فادر بلیک آئے تھے۔ اس نے ایرانی سے پوچھا، فادر بلیک؟ ہاں، ہم کالا جادو کرتے وقت جس شیطان کی پوجا کرتے ہیں اسے فادر بلیک کہتے ہیں۔ کیا فادر بلیک نے تمہارے دماغ کو لاک کیا ہے؟ نہیں، خود فادر بلیک کبھی ہم پر عمل نہیں کرتے بلکہ ہمیں عمل کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ انہوں نے خواب میں آ کر کہا کہ میرے پاس صرف 6 گھنٹے ہیں، میں 6 گھنٹے کے اندر منتر پڑھ کر دشمنوں سے نجات بھی حاصل کر سکتی ہوں اور اپنے دماغ کو بھی لاک کر سکتی ہوں۔ کیا تم خواب میں منتر پڑھنے لگی تھی؟ نہیں، میں گہری نیند میں تھی، بیدار نہیں ہونا چاہتی تھی، لیکن فادر نے مجھے اٹھا کر بٹھا دیا۔ میں اپنے بارے میں تفصیل سے بتاتی رہوں گی، فی الحال تم فوراً اس بنگلے سے نکلو۔ وہ بیگ لے کر وہاں سے نکلتے ہوئے بولا، میں تو نکل گیا ہوں، یہ بتاؤ اب ہماری ملاقات کہاں ہوگی؟ مجھ سے ملنے کی جلدی نہ کرو، پہلے میں تم پر ترمیمی عمل کروں گی، تمہارے دماغ کو لاک کروں گی۔ جب یقین ہو جائے گا کہ کوئی دشمن تمہارے اندر نہیں آ سکے گا، تب میں تمہارے پاس آؤں گی یا تمہیں اپنے پاس بلا لوں گی۔ وہ بنگلے سے باہر آ کر ایک فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے بولا، کیا مجھے یہاں سے کہیں دور جانا ہے؟ ہاں، میں چاہتی ہوں تل ابیب چھوڑ دو اور ایفا کی طرف جاؤ، شہر سے باہر کوئی چھوٹا سا مکان کرائے پر حاصل کرو۔ میں تمہارے دماغ میں آتی جاتی رہوں گی اور یقین کرتی رہوں گی کہ یہاں کوئی موجود ہے یا نہیں۔ کبریا نے محسوس کیا کہ وہ جا چکی ہے۔ اس نے فوراً ہی خیال خوانی کے ذریعے الپا سے کہا، اب میرے دماغ میں نہ آنا، اس کے بارے میں فی الحال اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ وہ بلیک میجک کے ذریعے اپنے دماغ کو لاک کر چکی ہے اور اب میرے دماغ کو لاک کرنا چاہتی ہے۔ میں ایفا کی طرف جا رہا ہوں، جب بھی وہ میرے دماغ میں نہیں رہے گی میں تمہارے پاس آ کر اپنے حالات سے آگاہ کرتا رہوں گا۔ فی الحال خدا حافظ۔